اللهم لك الحمد يا نور يا نور النور يا نورا قبل كل نور ونورا بعد كل نور يا من له النور وبه النور ومنه النور وإليه النور وصل وسلم وبارك على نورك المنير الذي خلقته من نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا وعلى أشعة أنواره نجومه وأقماره آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام. بلند آواز سے مل کے دروشی پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. تھوڑی سی ترقی کریں, محبت سے کہیں سبحان اللہ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. چھوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے. سر گزشتے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے. کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ. ایسے تو نہیں بات بنے گی. آپ سب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, زبان اللہ نے دی ہے, دل یاد لئی بنایا ہے تے تعریف لئی. جس کی زبان حضور کے لیے ہے کہو سبحان اللہ. تھوڑی سی مزید آواز بلند کریں, کہو محبت سے سبحان اللہ.
آپ کو پتا میں کیسے بات کرتا ہوتا ہوں، آپ سب ملیں گے تو مزہ آئے گا، کیونکہ آج ہم نے جشن منانا ہے۔ تے کدی ویکھیا کلا بندہ بھی جشن منا رہا ہے؟ کلیاں مزہ نہیں آتا، سارے رلیں گے تے پھر جشن ہوئے گا۔ ایک دفعہ پھر گج کے اندر والے باہر والے سارے آکھو سبحان اللہ۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، لوگوں نے کہا نماز پڑھو کہ حور ملے گی۔ اے بڑے نے سان دسن والے، نماز پڑھو کہ حور ملے گی، حج کرو کہ حور ملے گی، زکوٰۃ دو کہ حور ملے گی۔ میں کہتا ہوں کسی اور کو سناؤ، ہم حور والے نہیں، ہم حضور والے ہیں۔ ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت میں مدینہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ بعد از حمد و صلات انتہائی معزز و محترم، لائق عزت و تکریم، زیب مسند صدارت، استاد العلماء، استاد الکریم، جگر گوشہ حضور مفتی اعظم، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ جیلانی اشرفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، رونق محفل، انتہائی عزتوں کے لائق فخر السادات پیر سید غازی غلام غازی عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، زینت محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد بشارت ضیاء صاحب، اور جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، اہلیان ککرالی خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا انتظامیہ مسجد کے تمام افراد کو، ان تمام دوستوں کو جنہوں نے اس خوبصورت اجتماع کو سجانے میں محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ چند گھڑیاں ہم مل کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کریں گے، سنیں گے۔ آپ احباب مل جائیے میرے ساتھ، شروع کر رہا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں اور شرح و شمس و دعا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ میرے امام بتا رہے ہیں دنیا والوں غور کرو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نبی کمالات والے، سب نبی شانوں والے، سب نبی عزتوں والے، سب نبی اپنے اپنے زمانوں کے بادشاہ ہیں، مگر جہاں سے سب کو نور ملتا ہے وہ میرے نبی کا دربار ہے۔ کہو محبت سے سبحان اللہ۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ احباب، ہم سے سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں ذکر کرنے بیٹھے ہیں؟ جواب صرف یہ ہے، کیوں خوش نہ ہوں ان کی آمد پر جن کے صدقے رب نے ہمارے چہروں کو سلامت رکھا ہوا ہے۔
سر ہلا رہے ہیں جن کا چہرہ سلامت ہے، زبان ہلائیں اور کہیں سبحان اللہ۔ کیوں جشن نہ منائیں ان کی آمد پر؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں کیوں نہ کریں، کیوں جشن نہ منائیں ان کی آمد پر جن کے صدقے رب نے ہمارے گھروں کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انی لأہم بأہل الارض عذابا، اب بات شروع ہو چکی ہے، انی لأہم بأہل الارض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بیوتی والمستغفرین بالاسحار والمتحابین فی۔ اللہ فرماتا ہے زمین والو تمہیں عذاب دینا چاہتا ہوں، پھر جب دیکھتا ہوں نا کہ تمہارے اندر میری مسجدیں آباد کرنے والے بھی ہیں، تمہارے ہاں صبح سحری کے وقت اٹھ کے میری بارگاہ سے معافیاں مانگنے والے بھی ہیں، پھر جب دیکھتا ہوں نا کہ تمہارے اندر ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بھی ہیں، فرمایا صرفت عنہم عذابی، میں تم سے اپنا عذاب دور کر دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ساتھ میں لا لو، فرمایا لولا عباد اللہ رکع وصبیۃ ردع وبہائم رتع، اگر یہ رکوع کرنے والے بندے نہ ہوتے، اگر یہ چرنے والے چوپائے جانور نہ ہوتے، اگر یہ دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، تو اے زمین والو تم پر بڑا شدید قسم کا عذاب آنا تھا۔ یا اللہ معاف کیوں کیا ہے؟ یا اللہ چھوڑا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے چھوڑا ہے کہ تمہارے پاس بچے ہیں، اس لیے چھوڑا ہے کہ تمہارے جانور ہیں، اس لیے چھوڑا ہے کہ تمہارے اندر میرے ولی ہیں، عبادت گزار ہیں۔ میں سوال کر رہا ہوں، جن قوموں پر عذاب آیا ہے، کبھی خون کا، کبھی جوؤں کا، کبھی مینڈکوں کا، کبھی آگ کا، کبھی پانی کا، جن قوموں پر عذاب آیا ہے، کیا انہاں دے بچے نہیں سن؟ ان کے پاس بچے تھے کہ نہیں تھے؟ بولو تو صحیح، بچے تو ادھر بھی تھے نا، وہاں تو رب نے نہیں فرمایا جاؤ بچے ہیں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ جانور ہیں اس لیے جانے دیتا ہوں۔ یا اللہ یہ کرم یہاں کیوں؟ نہ تو بدلا ہے، نہ تیری صفات بدلی ہے، بچے تو وہاں بھی تھے، بچے یہاں بھی ہیں، جانور ادھر بھی تھے، جانور ادھر بھی ہیں، پر کیا بات ہے وہاں تیرا عذاب رکتا نہیں، یہاں عذاب آتا نہیں، سبب کیا ہے؟ اب ایک جملے میں بات مکمل کر رہا ہوں، رب یہی تو بتانا چاہتا ہے، کوئی مت سمجھے ہمیں ہمارے اعمال نے بچایا ہے، عظمت رب کائنات کی قسم ہمیں ہمارے اعمال نے نہیں بچایا، ہمیں مدینے والے کے جمال نے بچایا ہے، ہمیں سرکار کے حسن و جمال نے بچایا ہے۔ تو کیوں جشن نہ منائیں ان کا کہ جن کے صدقے عذاب سے بچے ہوئے ہیں؟ سارے بولو گے سبحان اللہ۔ کیوں خوش نہ ہو ان کی آمد پر جن کے صدقے رب نے ہمارے چہروں کو محفوظ فرما دیا ہے؟ آئیے احباب، میں عنوان شروع کر رہا ہوں، خوبصورت عنوان ہے کہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات انبیاء ہے، یعنی اللہ نے جو کچھ نبیوں کو دیا ہے وہ سب ملا کے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ حضرت قاضی ایاز فرماتے ہیں لیس احد من الانبیاء اوتیا فضیلتا او کرامتا الا وقد اوتیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثلہا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی، قاضی ایاز فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ نبیوں کو دیا ہے وہ سب ملا کے اپنے محبوب کو دیا ہے، جو فضیلت جو کرامت کسی نبی کو ملی ہے وہ حضور کو دی ہے۔ اور حضرت امام سیوطی نے اس سے آگے کی بات کی، فرمایا الا ولی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نذیرھا او اعظم منھا، حضور کو جو ملا ہے یا تو نبیوں جیسا ملا ہے، ادھر دیکھو، یا تو نبیوں جیسا ملا ہے یا نبیوں سے بھی اعلیٰ ملا ہے۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت نے اس سے بھی آگے کی بات کی، فرمایا اللہ نے جو دینا تھا دیا،
جو نبیوں کو دیا وہ بھی دیا، جو اوپر دینا تھا وہ بھی دیا، جو اضافہ کرنا تھا وہ بھی کیا، اور سب کچھ دے کے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ محبوب جب جب وقت گزرتا جائے گا تیری شانیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ جس کو بات سمجھ آ گئی کہہ لے سبحان اللہ۔ آئیے احباب، حضرت موسیٰ کے عنوان سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی شان حضرت موسیٰ کی شان یہ ہے کہ قوم آپ کے ساتھ ہے، لق و دق صحرا ہے، پانی ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ قوم نے کہا حضور پانی چاہیے، اور یہ پانی بارش کی صورت میں نہیں، کیونکہ اگر بارش مانگتے تو بارش ہی ملتی، انہوں نے بارش نہیں منگی۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں پانی کا پرمنٹ انتظام چاہیے، اتھے پانی سانو نظر آنا چاہیے، کوئی چشمہ ہو، کوئی دریا ہو، کوئی نہر ہو، پانی ہمیں نظر آئے، پانی چاہیے۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، جب پانی کا سوال کیا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پہ مارو، پتھر پہ مارو۔ پتھر پہ عصا مارا ہے، ہر سطح سے 3 چشمے پانی کے جاری ہوئے ہیں، اور کل چشموں کی تعداد 12 ہے۔ عصائے کلیم کی برکت سے پروردگار نے قوم کے لیے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اب جملہ آسان سا ہے، سب کی سبحان اللہ چاہیے، یہ شان حضرت کلیم کی ہے۔ آؤ بتاؤں حضرت حبیب کی کیا شان ہے۔ میں حدیث پڑھنے والا اونچی سبحان اللہ۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، حدیبیہ کا مقام ہے، بخاری شریف کی حدیث موجود، میرے پاک نبی کے صحابہ حضور کی خدمت میں آئے ہیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا مانگنا بھی سکھایا ہے، نماز استسقاء پڑھنا بھی سکھایا ہے، مگر کسی صحابی نے نہ دعا مانگی ہے نہ نماز پڑھی ہے، حضور کے در پہ آ کے بھیک مانگی ہے۔ یہی تو بتایا ہے عقیدہ صحابہ کرام بھی یہی ہے، جب مشکل آئے، جب مشکلات آئیں، ان کے دربار میں جھولی پھیلا لو، جنہیں پروردگار نے مشکل کشا بنا کے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام حضور کے دربار میں ہیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ میرے پاک نبی نے نہیں فرمایا آؤ صحابہ نماز پڑھیں، آؤ صحابہ مل کے بارش کی دعا کریں، رب ذوالجلال بارش عطا فرمائے گا، بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے دینے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار فرمایا ہے، اور دنیا کو یہی سمجھایا ہے، واللہ یؤتی وانما انا قاسم، کہ دینے والا پروردگار ہے، پر تقسیم فرمانے والا نبیوں کا سردار ہے۔ میرے پاک نبی نے اپنا پیالہ، اپنا ہاتھ مبارک پیالے کے اندر رکھا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یفور الماء من بین اصابعہ کامثال العیون، میرے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ایسے جاری تھا جیسے چشمے جاری ہو گئے ہیں۔ حضور کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ پتھروں سے پانی نکلنا یہ کوئی خلاف عادت نہیں ہے، نکلتا ہی رہتا ہے۔ خود پروردگار نے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، ادھر دیکھو، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ نے کچھ پتھر ایسے بنائے نے جنہ تو نہراں پروردگار خود جاری فرمائیاں نے۔ پتھروں سے پانی کا نکلنا یہ خلاف قانون نہیں ہے، یہ خلاف فطرت نہیں ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کسی کے وجود سے پانی نکلا ہو، اور پانی ایسا ہو جس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا ہو حی علی الطہور المبارک، او صحابہ کرام دوڑ کے آؤ، یہ پانی جو میری انگلیوں سے نکل رہا ہے یہ پانی پاک بھی ہے، یہ پانی پاک کرنے والا بھی ہے،
اور اللہ کی طرف سے یہ پانی برکتوں والا بھی ہے، برکتوں والا پانی ہے۔ اب توجہ سے جملہ سنو، میں کہتا ہوں عصا مار کے عصا کی برکت سے چشمے جاری فرما دینا، یہ حضرت کلیم کی شان ہے، اور انگلیوں سے چشمے نکال کے غلاموں کو سیراب فرمانا یہ حضرت حبیب کی شان ہے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہیں؟ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اللہ اکبر۔ حضور نے دستے مبارک سے پانی نکالا، اور جملہ یہاں قابل غور ہے، فرمایا بخاری کے لفظ ہیں حی علی الطہور المبارک، فرمایا آؤ اس پانی کو استعمال کرو، یہ برکتاں والا پانی ہے۔ انہیں تھے غور کرے میری گل، حضور نبی پاک خود فرما رہے نے یہ پانی برکتوں والا ہے۔ یہ سوال ہے کیوں برکتاں والا ہے، کیوں اس میں برکت ہے؟ پانی ہی تو ہے، برکت کیوں ہے؟ جواب بغیر کسی تفریق کے صرف ہر مکتب فکر کا یہی ہے، برکت اس واسطے وے اس پانی نو حضور دے وجود نال نسبت ہے، کوئی اور وجہ تے نہیں، حضور سے نسبت کی وجہ سے پانی برکت والا ہے۔ اب ذرا غور کرنا میری بات کی طرف، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ اگر چلے جائیں اللہ لے جائے آپ کو حضور کے روزے پہ، جڑا سبحان اللہ کے انہوں ایسے سال ہی لے جائے۔ حضور کے روزے پہ پہنچ کے جالیوں کے سامنے پہنچیں، دل کرتا ہے نا جالیوں کو ہاتھ لگائیں، کرتا ہے نا، لیکن ہاتھ آگے بڑھائیں تو ایک آواز آتی ہے، یہ اللہ جاؤ بھاگو یہاں سے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ تو لمبا لمبا لیکچر بھی دیتے ہیں، انہاں جالیاں وچ کچھ نہیں، کی ڈھونڈ دے بیٹھو، انہاں وچ کچھ نہیں، یہ تو لوہا ہے، یہ تو ایک دھات ہے۔ آؤ میں بتاؤں پانی میں برکت کیوں ہے، کیونکہ نسبت ہے حضور سے۔ تو جالیوں کو کس سے نسبت ہے؟ بولو تو صحیح، جالیاں نو کیا دنال نسبت ہے؟ اب جملہ کہنا چاہتا ہوں اور سارے اس پہ زور سے بولیں گے تاکہ عقیدہ ہمارے بچوں کو آئے۔ حضور کی نسبت سے پانی برکت والا ہو سکتا ہے تو حضور کی نسبت سے جالی بھی برکت والی ہو سکتی ہے۔ اب حضور نے فرمایا پانی برکت والا ہے، صحابہ کرام نے اس پانی کو استعمال کیا۔ کیا سمجھتے ہیں ہم، کیا سمجھ کے استعمال کیا ہوگا صحابہ نے؟ بابرکت یا بے برکت؟ خود حضور فرما رہے نہیں نا یہ وچ برکت ہے، تو یقیناً صحابہ بھی برکت وا سمجھ کے استعمال کیتا ہوئے گا۔ یہ دا مطلب بالکل صاف ہے، وہ حضور دیاں نسبتاں نو، بولی میرے نال، حضور دیاں نسبتاں نو برکت والا سمجھ کے استعمال کرنا ایک بدعت نہیں، صحابہ دی سنت ہے۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، وہ منظر ذہن میں رکھو کہ حضور کی انگلیاں ہیں، پانی کے چشمے جاری ہیں۔ سوال ہے میرا، حضرت موسیٰ کلیم کے لیے پانی نکلا ہے مگر عصا کی برکت سے نکلا ہے، حضرت اسماعیل کے لیے پانی نکلا ہے ایڑیوں کی برکت سے نکلا ہے۔ توجہ کرو، عصا تو میرے نبی کے پاس بھی ہے، عصا تو میرے نبی کے پاس بھی ہے، اور ایڑیاں تو میرے نبی کی چاند سے بھی حسین ہے۔
مگر ایسا نہیں ہوا، نہ ایڑیوں سے نہ عصا سے، بلکہ حضور کے ہاتھوں سے پانی جاری فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اسی طرح کے معجزات عطا کیے جاتے، اگر ہاتھوں سے پانی نکالا جاتا، اگر عصا سے پانی نکالا جاتا، اگر ایڑیوں سے پانی دیا جاتا، تو یہودیوں نے کہہ دینا تھا کون سا نئی بات ہے، یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ تو پہلوں کی بھی شانیں ہیں۔ اللہ نے یہی تو سمجھایا ہے میرا نبی بھی بے مثال ہے، میرے نبی کی شانیں بھی بے مثال ہے۔ آؤ پھر پکارے یا مصطفیٰ۔ آواز چاہیے ہن سارے دی، لو میں مائک تھوڑا جا پیچھا کر دینا تاکہ تہاڈی آواز سنا۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، یا مصطفیٰ خیر الورا کنوں کماں تیرے جیا، تیرے جیا۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں دعا کروں گا جو بندہ میرے ساتھ مل کے پڑھے، جب وہ قبر میں آئے فرشتے اس سے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس سونی صورت والے کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ میری دعا ہے جو یہاں پڑھے وہ وہاں بھی ضرور پڑھے۔ یا مصطفیٰ خیر تیرے لیا کنوں کماں تیرے جیا، تیرے جیا۔ یہی عقیدہ حضرت صدیق کا ہے، یہی عقیدہ حضرت فاروق کا ہے، یہی عقیدہ حضرت عثمان کا ہے، اور یہی عقیدہ میرے ویر علی کا ہے۔ حضرت مولا علی بھی یہی فرما گئے، یا رسول اللہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین نہ کوئی آپ سے پہلے دیکھا ہے، نہ کوئی آپ کے بعد دیکھا ہے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کنوں کماں تیرے جیا، تیرے جیا۔ وہ پانی جو حضور کے ہاتھوں سے نکلا کتنا برکتوں والا ہے وہ پانی۔ اچھا رک جاؤ، وہ پانی جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت سے نکلا ہے، اس پانی کی شان یہ ہے کہ حضور نے خود فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس بیماری کے لیے پیو گے رب بیماریاں دور فرمائے گا۔ اور پھر اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے، آب زمزم جس نیت سے پیو گے رب وہ نیت قبول فرمائے گا۔ میں جملہ کہنے والا ہوں، اسی طرح ذوق سے بولنا ہے۔ میں کہتا ہوں یارو جس نے آب زمزم پیا اس کی تو یہ شان ہے، رب بیماری بھی دور کرے نیت بھی قبول کرے۔ کیا شان ہوگی ابو بکر و عمر کی، عثمان و حیدر کی، طلحہ و زبیر کی، صہیب و بلال کی، جنہوں نے وہ لنگر لیا ہے جو حضور کے ہاتھوں سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بنے ہوں گے وہ، کتنا نور ملا ہوگا ان کو جنہوں نے نبی پاک کے دست مبارک کی وہ خیرات پائی ہے۔ ایک شان حضرت موسیٰ کلیم کی، آئیے ایک اور سنتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ رکھتے ہیں، باہر نکالتے ہیں تو وہ چمکتا ہے، وہ روشنی دیتا ہے، وہ نور دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ایک ہاتھ، فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ۔ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، بغل سے ہاتھ نکالتے ہیں تو وہ چمکتا ہے،
میں کہنے لگا ہوں کچھ غور کرو، میں کہنا یارو حضرت موسیٰ دا ہاتھ چمکے یعنی وجود موسیٰ نور ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وجود مصطفیٰ وجود موسیٰ نوری ہو جائے تو کسے نو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وجود موسیٰ نور ہو سکتا ہے تو وجود مصطفیٰ بھی نور ہو سکتا ہے۔ کہ نہیں انہاں دا وہ معجزہ سی، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر حضرت موسیٰ کا معجزہ ہو سکتا ہے تو حضرت مصطفیٰ کا بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، بالکل 2 + 2 4۔ آگے چلیے احباب، اس پہ غور کر لیں۔ حضرت موسیٰ کا تو ہاتھ چمکتا ہے، آؤ بتاؤں میرے نبی کا کیا کیا چمکتا ہے۔ حدیث ہے شمائل ترمذی میں، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور جب کلام کرتے تھے بولتے تھے، میں چاہتا ہوں اچھی سبحان اللہ کہو، ادھر و دیوار گواہ ہو جان کہ حضور دی شان سنی سانے تے بولے سان۔ توجہ کریں، اذا تکلم جب حضور کلام فرماتے تھے، یخرج ان کے حضور کے منہ مبارک سے ایسا نور نکلتا تھا جو اہل مجلس کو نظر بھی آتا تھا۔ رؤیا نظر بھی آتا تھا، رؤیا اس کا معنی ہے دکھتا تھا۔ صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلنے والے نور کو دیکھتے تھے۔ اور غور کریں، جن کے منہ سے نور نکلے وہ خود کیوں نور نہیں ہے۔ آؤ ایک اور روایت سن لیں، نام ہے صحابی کا حضرت طفیل، کیا حضرت بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، الاستیاب سے پڑھ رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فرماتے ہیں بھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پہلی دفعہ میں مکہ آیا، جب مکہ شریف پہنچا تو قریشی اکٹھے ہو کے میرے کول آ گئے تے آ کے کہنے لگے بس تیرے نال ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے، منت تے ترلا ہے۔ ھذا الرجل الذی بین اظہرنا، اتھے ساڈے مکے ایک شخصیت ہے جنہ دا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش ہے کہ تو انہاں دی گل سننی نہیں، توجہ ہے میرے بھائیاں دی، پوری توجہ چاہواں گا، تو انہاں دی گل نہیں سننی، نہ انہاں دے نال تو گل کرنی ہے تے نہ انہاں دی گل سننی ہے۔ آندے نے میں پوچھیا کیوں نہیں سننی، کیوں نہیں گل کرنی؟ اگوں قریشیاں جواب دیتا، اس واسطے کہ انا نخاف علیک وعلی قومک، سانو ڈر ہے جے تو انہاں دی گل سن لئی نا تو بھی گمراہ ہو جائیں گا تے تیری قوم بھی گمراہ ہو جائے گی، انہاں دی گل نہ سنی۔ آندے نے میں پوچھیا بھئی کی مسئلہ کی ہے انہاں دی گل وچ؟ پھر قریشیاں جواب دیتا، ہن انہاں نے تے اپنے ہلوں عجیب و غریب قسم دا تانا ہی ماریا، لیکن ادھے وچ حضور دی ایک شان بھی نظر آندی ہے، اگر اینو اردو لہجے چ پڑھو گے تو شان نظر آئے گی۔ ہن سنیو تے بولیو، انما قولہ کالسحر۔ قریشی آکھیا اس واسطے منع پہ کرنے ہاں جدوں او بول دے نے، جدوں او گل فرماندے نے، کلام فرماندے نے تے انج لگدا ہے جی میں جادو پہ کر دے نے۔ گل نہ سنی انہاں دی، فرماندے نے اجمعتو، میں پکا ارادہ کر لیا وہ نہیں سننی، حتیٰ کہ میں نے روئی کے ٹکڑے لیے اور کانوں میں ڈال لیے، کہیں غلطی سے بھی میرے کانوں میں ان کی آواز نہ آئے، مگر یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، واللہ خیر الماکرین، اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، حضرت طفیل فرماتے میں مکہ شریف میں داخل ہو گیا، حرم شریف میں پہنچا ہوں، نبیوں کے سردار میرے آگے آگے ہیں، میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، حتیٰ کہ میرے پاک نبی نے اپنی پیاری سی آواز میں اللہ کی حمد و ثنا شروع فرمائی ہے، میرے کانوں میں ایک دھیمی سی آواز پہنچی ہے، ایک پیاری سی آواز پہنچی ہے، فَسَمِعْتُ كَلَامًا حَسَنًا، ایک پیارا سا کلام سنا ہے، کہتے میرے دل نے کہا اے طفیل تو کوئی بچہ تو نہیں ہے، تو کوئی پاگل تو نہیں ہے، تو کوئی دیوانہ تو نہیں ہے، تو کوئی جاہل تو نہیں ہے، تو شاعر بھی ہے، تو ادیب بھی ہے، تو سردار بھی ہے، سمردار بھی، اچھے اور برے کا فرق تجھے پتا ہے، اگر ان کا کلام اچھا نہ ہوا تو منہ پہ کہنا اچھا نہیں لگا، اور اگر کلام اچھا ہوا تو اچھے کو اچھا کہنے میں حرج بھی کیا ہے۔
اچھے کو اچھا مان لینے میں پھر حرج بھی کیا ہے؟ حضرت طفیل فرماتے میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا حتیٰ کہ حضور کے مبارک گھر میں آیا ہوں، آقا کریم نے مجھے سامنے بٹھایا ہے، عرض علی الاسلام وتلا علی القرآن، میرے پاک نبی نے مجھے قرآن بھی سنایا ہے، مجھے اسلام بھی پہنچایا ہے۔ جب میں نے پاک نبی کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا ہے، حضرت طفیل فرماتے میں نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، توجہ، حضور کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، حضور کلمہ پڑھا دو، بیعت فرما لو اور مجھے ابھی کے ابھی ابو بکر و عمر کا پیر بھائی بنا۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کرو، اللہ اکبر، فرماندے نے مسلمان ہویا۔ ہن غور کرے میری گل، میں عنوان تے پہنچان لگا، فرماندے نے اٹھ کے نکلن لگا، میرے دل چ خیال آیا، ادھر ویکھو میرے ال، دل چ خیال آیا آپ تے جنتی ہو گیا ماں، ایک قوم جہنم جائے گل ماڑی ہے۔ میں نے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ اجازت عطا فرماؤ تے قوم نو جا کے بھی دساں، قوم نو پہنچاواں اے پیغام، میں چاہنا جیڑا نور مینوں عطا کیتا جے میری قوم نو بھی لب جائے۔ ادھر غور کرو، اچھا حضور نے اجازت عطا فرمائی جاؤ کرو تبلیغ، اٹھ کے جان لگے تے پھر بہ گئے، یا رسول اللہ آپ نو ملیاں، آپ نال ملاقات کیتی ہے تے قوم نال جا کے جدوں گل بات کرانگا تے کوئی نشانی بھی تے ہوے نا میرے کول جیڑی انہاں نو وکھاواں۔ او پہلے زمانے تساں جان دیو نا کہ کوئی بادشاہ کسی نو مل کے آوندا سی تے آ کے او انگوٹھی وکھاندا سی، اے ویکھو انگوٹھی ہے، اے بادشاہ دی ہے، یا اے مہر ہے، یا اے لیٹر تے خط ہے، کوئی چیز ہوے جیڑی میں وکھاواں جا کے، حضور کوئی نشانی مینوں بھی عطا کرو۔ ہن ایتھے غور کرو، دو روایتاں دے دو قسم دے الفاظ نے، ایک روایت حضور نے دعا فرمائی اللہم اجعل لہ آیتن، اے اللہ میرے اس غلام نو آیت عطا کر، یعنی نشانی عطا کر، تے دوجی روایت دے لفظ بڑے خاص نے تے میں چاہنا خاص طریقے نال پڑھیے تے خاص طریقے نال ہی سنیے، ایک باری بولو محبت نال سبحان اللہ۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے، حضور نے دستے مبارک بلند فرمائے ہیں اور دعا فرمائی ہے اللہم اجعل لہ نورا، اے پروردگار میرے اس غلام کو نور والا بنا دے، اے پروردگار میرے اس امتی کو نور عطا فرما دے۔ اب توجہ کرنا میرے نبی کے غلاموں، کوئی بندہ خاموش نہ رہ جائے، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، غور کرو، حضور کے دربار سے اٹھ کے نکلا ہے، کہتے ہیں فَوَقَعَ نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيَّ كَالْمِصْبَاحِ، جب حضور کے دربار سے نکلا ہوں میری دونوں آنکھوں کے درمیان نور ایسے چمک رہا تھا جیسے چراغ جل رہا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، جوان منڈے ہاتھ کھڑا کرو جڑے جوان بیٹھے ہو، بابیاں نو معافی ہے، جوان تساں سارے نعت پڑھنی حضور دی تے درو دیوار گواہ بنانے مل جاؤ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ غور کرو، حضرت موسیٰ کی شان یہ ہے، حضرت موسیٰ کا ہاتھ چمکتا ہے، اور میرے نبی کی شان یہ ہے حضور کے غلاموں کی سوٹیاں بھی چمکتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں نور ہے تو یہاں بھی نور ہے، حضور کرم فرمائے تو غلام بھی نور والے ہو جاتے ہیں۔ ایتھے اے بھی گل کر لئیے تے حرج کوئی نہیں،
जिन्हां दी दुआ नल, तवज्जो, जिन्हां दी दुआ नल उम्मतियां नूं नूर मिल जाए, जिनकी दुआ से उम्मती नूर वाले हो जाएं, उनकी दुआ से गुलामों के दिल नूर वाले क्यों नहीं हो सकते। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। हजरत तुफैल फरमाते ने नूर इत्थे सी, जदों मैं निकलिया तो मैं अल्लाह की बारगाह दुआ की सी, या रब्बे करीम ये नूर की जगह तब्दील हो जाए, क्योंकि ये नूर है तो काफरा कहना है बई ये नूर जड़ा है पेशानी च, उन्होंने नहीं पता लगना ये नूर है, बल्कि उन्होंने कह देना ये तो शक्ल तेरी बिगड़ी है, मुसला हो गया ही, शक्ल तब्दील हो गई आ। और क्योंकि तू नबी पाक इस्लाम का कलमा पढ़िया तो बुतां नूं छड़िया ही, इस वास्ते बुतां ने तेरा चेहरा बिगाड़िया है। उन्होंने नहीं पता लगना ये नूर है, क्योंकि वो ने काफिर ते नूर दी मारफत काफरां नूं नहीं हुंदी, हुजूर दे आशिकां नूं हुंदी है। काफरां नूं की पता वे नूर की हुंदा है। वो काफिर ने अल्लाह दी बारगाह दुआ की, अल्लाह सोहणिया नूर अता की, इहदी जगह जगह जिहड़ी है ना वो तब्दील हो जाए। फरमांदे मेरे हाथ च एक सोटी सी, जदों मैं दुआ मंगी और नूर मत्थे चों गायब हो गया, तो मेरी सोटी का उतला किनारा इंज चमकदा सी जिवें चिराग पिया बलदा है। हजरत मूसा कलीम की शान है, हाथ चमकता है। हुजूर करम फरमाए तो गुलामों के चेहरे भी चमकते हैं, गुलामों के हाथों में सोटियां भी चमकती हैं। आइए अहबाब, तीसरी और आखिरी शान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ये शान अता फरमाई कि उन पर दस्तरखान उतरा है आसमान से। इधर देखें ना, दस्तरखान उतरा है, और वो दस्तरखान इतना बाबरकत था कि 7 रोटियां हैं उसमें। जितने आपके हवारी थे सब ने खाई, सब ने वो रोटियां खाई, और फिर भी वो बच गया था खाना। अल्लाह ने बरकत वाला दस्तरखान हजरत ईसा को अता फरमाया, और कुरान मजीद ने उस दस्तरखान दे नुज़ूल नू ईद करार दिता है। ईद अव्वलिना व आखिरिना, पहलियां वास्ते भी ईद है ते बाद वालियां वास्ते भी ईद है। केड़ा वक्त जी? जदों दस्तरखान उतरिया है, जदों लंगर शरीफ उतरिया है। हम जुमला कहना गौर करी मेरे गल, लोग सन पुछदे ना वे तीसरी ईद क्यों? मैं बता रहा हूं, जिस वक्त दस्तरखान उतरे वो वक्त ईद वाला है, तो जिसके सदके रब ने कायनात बनाई हो, जब वो दुनिया में आए तो वो दिन ईद का दिन क्यों नहीं है भाई? अब आप मुकम्मल कर रहा हूं, आइए बताऊं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने कितनी बरकतें अता फरमाई। वहां दस्तरखान है बरकत वाला। हजरत अनस इब्न मालिक, खसाइसुल कुबरा से रिवायत पढ़ने वाला हूं। हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मेरी अम्मी जान ने हलवा तैयार किया और मुझे हुक्म दिया, जाओ हुजूर को दे आओ, जाओ मेरा सलाम भी कहना और ये ताम भी पेश करना, कहो सुभान अल्लाह। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। हजरत अनस फरमाते, मैं वो प्याला लेके हुजूर के दरबार में आया हूँ। मेरे पाक नबी हुक्म फरमाने लगे, ऐ अनस इब्न मालिक, जाओ मेरे फला गुलाम को भी बुला के लाओ, फला गुलाम को भी बुला के लाओ। नाम ले ले के हुजूर फरमा रहे थे, फला बिन फला को भी बुलाओ, फला बिन फला को भी बुलाओ। मुझे यहाँ वजद आ गया, ये कैसा अजीब मंजर है, क्या शान मेरे नबी के वफादारों की, जिनको नाम ले लेके, जिनको दावत पे खुद नबियों के सरदार बुला रहे हैं। हजरत अनस फरमाते, मैं सबको बुला के ले आया। जब हुजूर के घर में आया हूँ, 300 अफराद हुजूर के घर में मौजूद थे। आका करीम ने फरमाया, 10-10 सहाबा किराम आओ और इस प्याले से तनावुल करके चले जाओ। 10-10 सहाबा किराम की जमात आती है, सैर होके चली जाती है। हजरत अनस फरमाते, आखिर में मैं अकेला रह गया था। मेरे पाक नबी ने मुझे फरमाया, ऐ अनस ये प्याला उठा लो, अपने घर वालों को
کو دے آؤ. کہنے لگے وہ پیالہ اٹھایا ہے. فما رفعتو فما ادری حین رفعتو اکثر ام حین ودعتو. توجہ سے جملہ سنو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا جب وہ پیالہ اٹھا رہا تھا حلوہ تب زیادہ تھا یا جب رکھا تھا حلوہ تب زیادہ تھا. مل کے پکارو کہ سب سے اولا ہو والا. آخری آج کی گفتگو کا شعر ہے, مل جائیں. سب سے اولا ہو والا, سب سے بالا ہو والا. عادت بناؤ, اے عادت بنا لو, عادت بناؤ حضور کی نعتیں پڑھنے کی. اس لیے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں اچھی عادتیں قبر کی دیواروں تک ساتھ جاتی ہیں. کیا تھا میں نے چہرے پہ ہاتھ رکھا, منکر نکیر میری قبر میں آئے تھے. جب میں نے منکر نکیر کو دیکھا, منکر نکیر کو دیکھ کے میں تو ڈر گئی تھی. جب میں ڈر گئی تھی میری عادت کام کر گئی. پوچھنے والے نے پوچھا اما کون سی عادت کام آئی ہے؟ کہنے لگی چہرے پہ ہاتھ رکھا ہے, نبیوں کے سردار کو پکارا ہے. اما پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی ہاتھ ہٹا کے دیکھا ہے میری قبر نہیں تھی, میری قبر تو جنت کا باغ بن گئی تھی. مل جاؤ میرے ساتھ کے سب سے اولا. یہ عادت قبر میں کام آئے گی. مل جاؤ سب سے بالا سب سے بالا. اولا کا معنی قریب ہے, میرا نبی رب کے بھی قریب ہے, سب کے بھی قریب ہے. اور اعلیٰ کا معنی افضل ہے, اعلیٰ کا معنی بلند ہے. دو لفظ بیان فرمائے, یہ دو لفظ میرے نبی کی دو صفتیں ہیں. میرے اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں جب رب کی طرف سے دیکھو گے میرا نبی رب کے سب سے زیادہ قریب ہے. جب امت کی طرف سے دیکھو گے, جب مخلوق کی طرف سے دیکھو گے تو میرا نبی سب مخلوقات کے لیے سردار سے بالا ہو والا. اللہ کریم ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد انتظامیہ کو اور تمام وہ اراکین, وہ نوجوان, وہ بچے جنہوں نے محنت کے ساتھ آج کے اس بزم کے لیے اہتمام و انصرام کیا. اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے.